السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے جغرافیہ کلاس 6 کا۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 4۔ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا زمین انسان کا گھر۔ اسی کو ہم نے فردر پڑھنا پیج نمبر 38 پہ۔ ہم نے جان سے کل چھوڑا تھا ہم نے لیکچر نمبر 3 میں، آج ہم نے وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ پانی اور انسان، واٹر اینڈ ہیومن بینگس۔ کہتے ہیں بہت قدیم زمانے میں جب انسان کے پاس ایک گھر سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا تو اس نے پانی کی لہروں اور بہاؤ کے ساتھ مختلف پانیوں میں سفر کیا۔ اسی طرح انسان نے پانی پر چلنے والی کشتیوں کی بدولت دنیا کو جاننا شروع کر دیا۔ ہماری زمین کے کل رقبے میں پانی کا تناسب 71% اور خشکی کا تناسب 29% ہے۔ پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی ہی سے انسانی بستیاں پانی کے نزدیک مرز وجود میں آئیں۔ کرۂ ارض پر پانی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے سمندر، اوکیانس۔ سمندر آمد و رفت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بین الاقوامی تجارت زیادہ تر سمندری راستوں سے ہی ہوتی ہے۔ اسی وقت دنیا میں ہزاروں بحری جہاز سفر یا تجارت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تجارت کا نفس مال صرف خام تیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے، آج سے 6000 سال پہلے قدیم مصریوں نے کشتیاں بنائیں جن کی چیپوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ چیپوں یعنی ان کے جو نیچے لگے ہوتے ہیں نا ٹائر کی طرح، ان کے ذریعے چیپوں انہیں کہتے ہیں۔ 5000 سال پہلے قدیم مصریوں نے ہی بدبان کی مدد سے کشتیوں کو چلانا شروع کیا۔ قریباً 2000 سال پہلے اہل روم نے تجارت کے لیے جہاز تیار کیے۔ یہ دیکھیں، یہ جدید تیل بدار جہاز 6000 پہلے بننے والی مصری کشتی، 5000 پہلے بننے والے مصری مال بدار جہاز۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پر آئیں۔ کہتے ہیں سمندر کی تہہ میں طرح طرح کے جاندار زندگی گزارتے ہیں، تاہم ان کے بارے میں 1850 سے پہلے معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس وقت سمندر کے نیچے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ عبدالس کی جہاد کے بعد سمندر کی تہہ میں موجود جانداروں اور دیگر حالات کے بارے میں معلومات جاننے کا سلسلہ شروع ہوا۔ دنیا میں پکڑی جانے والی مچھلی کی کل پیداوار کا تقریباً 85% سمندروں سے اور باقی 15% دریاؤں اور جھیلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ سمندر آب و ہوا کو معتدل رکھتے ہیں۔ دریا آمد و رفت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دریاؤں سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں جن سے فصلوں کے لیے آبپاشی کی جاتی ہے۔ زیر زمین پانی کو بھی انسان اپنی بنیادی ضروریات اور آبپاشی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دریائی وادیاں اور جھیلیں قدرتی ماحول کو خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جنگلات اور انسان۔ جنگلات کے ساتھ انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ زمین سے فصلیں اگانے کے فن کی واقفیت سے پہلے انسان جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیوں اور پھلوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا اور جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی سے گھر بناتا تھا۔ یہ رشتہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اب بھی گھروں کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال زیادہ ہے، جبکہ جدید طرز تعمیر میں لکڑی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جنگلات نہ صرف قدرتی ماحول کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ ہمیں تازہ آکسیجن فراہم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی ربڑ کا حصول، کاغذ سازی اور ذرائع آمد و رفت، خاص طور پر کشتی سازی کی صنعت انحصار بھی جنگلات پر ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ جہاں کہتے ہیں جنگلات موسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جن کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔
کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کسی ملک کے 25 سے 30% پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے، پاکستان میں یہ تناسب 5% ہے۔ دلچسپ معلومات: خط استوا کے قریب دنیا کے گھنے ترین جنگلات پائے جاتے ہیں، جنہیں روف گارڈن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کرۂ حیات اور انسان، دا لیونگ ورلڈ اینڈ ہیومن بینگز۔ خوراک کے حصول کے لیے انسان مچھلی، پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانوروں سے ماحول کے مطابق کئی کام لیتا ہے۔ مختلف قسم کے ماحول میں جانوروں سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں۔ برف پانی علاقوں میں کتے برف پر پھسلنے والی گاڑیاں کھینچتے ہیں۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے کئی دن گزارا کر سکتا ہے، اس لیے ریگستان میں بار برداری کا کام اونٹ سے لیا جاتا ہے۔ بھاری سامان کی نقل و حمل کا کام ہاتھیوں سے بھی لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، دنیا کے اکثر علاقوں میں چھوٹے پیمانوں کی کھیتی باڑی بیلوں کی مدد سے کی جاتی ہے۔ گھاس کے میدانوں میں بھیڑیں پالی جاتی ہیں جن سے اون حاصل کی جاتی ہے۔ دنیا کے اکثر علاقوں میں گھوڑوں اور گدھوں سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے۔ ریشم کے کیڑے سے ریشم حاصل کیا جاتا ہے جو شہتوت کے پتوں پر پرورش پاتا ہے۔ جیسے آپ اپنے ایکسرسائز کریں، یہاں پہ ہمارے پاس کویشچن نمبر 5 ہے۔ یہ دیکھیں، کویشچن نمبر 5 ہے، قدرتی ماحول سے کیا مراد ہے؟ نیز انسان اور جنگلات کے باہمی تعلق پر نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 35 پہ پہلے آتے ہیں۔ یہ انسان اور ماحول کا باہمی تعلق کہتے ہیں کرۂ ہوائی، کرۂ اجری، کرۂ آبی اور کرۂ حیاتی مل کر انسان کے لیے قدرتی ماحول تشکیل دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قدرتی طور پر انسان کے ارد گرد موجود ہے اور انسان کا ان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق میں دار و مدار قدرتی ماحول کی نوعیت پر ہے۔ زمین پر کئی پہاڑیں تو کئی میدان، کئی جنگلات ہیں تو کئی صحرا، کئی سمندر ہے تو کئی دریا، کہیں آب و ہوا سرد ہے تو کہیں گرم، کہیں بہت زیادہ بارش ہے تو کہیں بہت زیادہ کم، اور ہر علاقے کی حیات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ نیکسٹ وہ پوچھ رہے ہیں نیز انسان اور جنگلات کے باہمی تعلق بیان نوٹ لکھیں۔ ابھی ہم نے پہلے یہ سارا بلاک، جنگلات کے ساتھ انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ زمین سے فصلیں اگنے کے فن کے واقفیت سے پہلے انسان جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیوں اور پھلوں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور ان جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی سے گھر بناتا ہے۔ یہ رشتہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اب بھی گھروں کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال زیادہ ہے، جبکہ جدید طرز تعمیر میں لکڑی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جنگلات نہ صرف قدرتی ماحول کی خوبصورتی میں اہم کردار کرتے ہیں بلکہ ہمیں تازہ آکسیجن فراہم کرنے میں سب سے اہم ذریعہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی ربر کا حصول، کاغذ سازی اور ذرائع آمد و رفت، خاص طور پر کشتی سازی کی صنعت کا انحصار بھی جنگلات پر ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا کویشچن، جو آپ نے اس کو اچھے سے آپ نے اس کو لرن کرنا ہے، لکھنا ہے۔ جو بھی اگر آپ کو سمر پیک دی گئی ہے اس پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، اگر نہیں تو جیسے آپ کو میم نے بولا ہوا ہے ویسے آپ نے کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 4 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ میرے سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔